الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العلي العظيم. ماہ مبارک رمضان کا یہ 13واں روزہ پروگرام امام مہدی کا تذکرہ قرآن اور حدیث کے روشنی میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم امام مہدی کا تذکرہ اس انداز سے کرتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جماعت ہیں، اور اللہ کی جماعت والے ہی یقیناً کامیاب ہونے والے ہیں. اور یہ آیہ کریمہ سورہ مجادلہ کی ہے اور 22ویں آیہ کریمہ ہے. اس میں صاحب یناب المعدہ نے جابر بن عبداللہ الانصاری سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جابر نے امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا اس آیہ کریمہ کے حوالے سے، تو رسول خدا نے بیان کیا کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس زمانے میں ہماری اولاد میں سے ایک کا ظہور ہوگا جس کا نام مہدی ہوگا، فیغیب، وہ غیبت کے پردے غیبت میں چلا جائے گا، ثم یخرج، پھر وہ خروج کرے گا، فَإِذَا خَرَجَ يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا، اور وہ جب ظہور کرے گا تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے ظلم و جور سے بھر چکی ہے. اب ایسے موقع پر رسول ان لوگوں کو یاد کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، توبہ کہہ کر ان کو خطاب کر رہے ہیں. طوبیٰ للصابرین فی غیبتہم، غیبت امام میں جن لوگوں نے صبر کیا ان کے لیے توبہ ہے. وطوبیٰ للمقیمین علی محبتہم، اور توبہ ان کے لیے بھی ہے جو ان کی محبت پر واقع ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ غیبت پہ صبر کرنا بھی بہت بڑی بات ہے، اور غیبت امام میں پریشانیوں کا سامنا کرنا بھی بہت بڑی بات ہے. اب ایسے موقع پر ہمیں صبر کرنے کا طریقہ بھی ہمیں آنا چاہیے، اور صبر کرنے والوں میں سے ہمارا شمار بھی ہونا چاہیے، اور محبت امام پر بھی جو ہے نا ہمیں ثابت قدم ہونا چاہیے. یہ سب اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں امام کی معرفت حاصل ہو جائے. اب امام کی معرفت حاصل کرنا ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو جب آپ یہ سوال پیدا کریں گے تو اس کا جواب یہ ملے گا کہ مکیال المکارم میں منقول ہے کہ جب زمانہ آخری زمانہ ہوگا، غیبت کے زمانے میں جو لوگ ہوں گے ان کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دعا کرے، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. پروردگار اپنے نفس کی معرفت عطا فرما، اگر تو نے اپنے نفس کی معرفت نہیں کرائی تو میں تیرے رسول کو نہیں پہچان پاؤں گا. اے پروردگار تو اپنے رسول کی معرفت کرا، اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت نہیں کرائی تو تیرے حجت خدا کو نہیں پہچان سکوں گا. اے پروردگار تو اپنے حجت خدا کی معرفت کرا، اگر تو نے معرفت نہیں کرائی تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا، دور ہو جاؤں گا. تو معلوم یہ ہوا کہ معرفت ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے موضوع پر ہمیں بہت زیادہ شدت کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارے اندر معرفت امام ہو تو ہمارے اندر خود بخود محبت امام بھی آ جائے گی، اور امام کے حوالے سے محبت بھی پیدا ہو جائے گی. جب محبت پیدا ہو جائے گی تو خود بخود صبر کا مادہ بھی پیدا ہو جائے گا. انسان جو ہے امام وقت سے قریب ہوتا ہوا نظر آئے گا.
اور ہمارے ناظرین کرام کی خدمت میں ہم یہی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان ہے اور ان ایام میں سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور سب سے زیادہ دعائیں کی جاتی ہیں اور سب سے زیادہ خیرات کیے جاتے ہیں. اب ایسے موقع پر یہ دعا اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک کی دعا ہے. انہیں ہمیں سیکھنا ہوگا اور سیکھ کر اپنے نمازوں کے قنوت میں پڑھنا ہوگا تاکہ پروردگار اپنے نفس کی معرفت عطا ہمیں کرائے اور اپنے رسول کی معرفت کرائے اور اپنے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کرائے. سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں پروردگار کی معرفت حاصل کرنا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں رسول کی معرفت حاصل کرنا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں امام وقت کی معرفت حاصل کرنا ہو تو ہمیں کیا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ اور اس کے علاوہ آیا ہم خدا کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں یا رسول کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں؟ تو کون سا ایسا راستہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے ہم خدا تک پہنچ سکیں؟ کون سا ایسا راستہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے ہم نبی تک پہنچ سکے، رسول تک پہنچ سکے؟ آیا بغیر امام کے پہنچ سکتے ہیں؟ یہ تو ناممکن ہے کہ بغیر امام کے سہارے نہ ہم توحید تک پہنچ سکتے ہیں نہ ہی ہم نبوت تک پہنچ سکتے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اندر امام کی معرفت اگر آ جائے تو خدا کی معرفت بھی آ جائے گی اور رسول کی معرفت بھی خود بخود آ جائے گی. تو اس کے لیے میں ایک حدیث کا سہارا لینا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث امام حسین علیہ السلام سے منقول ہے کہ امام حسین علیہ السلام خرج الحسین بن علی علیہ السلام ذات یوم علی اصحابی فقال بعد الحمد للہ الصلاۃ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایھا الناس ان اللہ واللہ ما خلق العباد الا ليعرفوه فاذا عرفوه عبدوه استغنوا بعبادتی عن عبادت من سواه فقال له رجل بأبي أنت وأمي ابن رسول الله مع معرفة الله قال معرفة أهل كل زمان امامهم الذي يجب عليه طاعتهم. بہار الانوار سے یہ حدیث کو ہم نے کوڈ کیا. ایک روز امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے درمیان آئے اور حمد خدا اور رسول کے اوپر صلوات و سلام بھیجنے کے بعد فرمایا اے لوگو قسم خدا کی خدا نے بندوں کو خلق نہیں کیا مگر کہ وہ اس کے لیے وہ بندے اللہ کو پہچانے اور جب اسے پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے، اس کی عبادت کے ذریعے سے غیر خدا کی عبادت سے بے نیاز ہوں. اسی وقت ایک شخص کھڑا ہوا اور پوچھا ابن رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، خدا کی معرفت کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے دعا کیا پڑھی؟ اللہم عرفنی نفسک، پروردگار اپنے نفس کی معرفت کرا. اور یہ سوال کرنے والا کیا سوال کر رہا ہے کہ پروردگار معرفت خدا کیا ہے؟ اگر ہمارے دل میں معرفت خدا میں اگر اضافہ ہو جائے یا ہمارے یہاں معرفت خدا حاصل ہو جائے تو ہم عبادتوں میں زیادہ سے زیادہ رہیں گے اور نمازوں میں زیادہ سے زیادہ رہیں گے اور عبادتوں میں دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ رہیں گے. اور سوال کرنے والا کیا سوال کر رہا ہے کہ پروردگار مولا بتائیے کہ معرفت خدا کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ امام بہترین انداز میں خوبصورت سا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہر زمانے کے لوگوں کو اس زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کرنا اور اس زمانے کے امام کو پہچاننا یہی معرفت خدا ہے. خدا نے اماموں کو بھیجا ہے اور اماموں کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں، اماموں کے ذریعے سے ہم نبی تک پہنچ سکتے ہیں، اماموں کے ذریعے سے ہم جنت تک پہنچ سکتے ہیں، اماموں کے ذریعے سے ہم شریعت کو پہچان سکتے ہیں. اگر ہم نے امام کی معرفت حاصل نہیں کی تو نہ ہی نبوت کی معرفت حاصل ہوگی نہ ہی توحید کی معرفت حاصل ہوگی. اور کوئی انسان براہ راست خدا تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی انسان براہ راست رسالت تک نہیں پہنچ سکتا مگر ایک امام کا سہارا مل جائے، مگر ایک امام ہمیں خدا تک پہنچائے، مگر ایک امام ہمیں نبوت تک اور رسالت تک پہنچائے. تو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں امام وقت کی معرفت حاصل کرنی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، اپنے زمانے کے امام کے معرفت کے بغیر جو مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے. تو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، ناظرین کرام سے ہم یہی گزارش کرنا چاہتے ہیں اور کہ معرفت امام میں کس طرح سے اضافہ ہو، معرفت امام کا طریقہ کیا ہے، معرفت امام کو کیسے حاصل کرنا ہے. انشاءاللہ آنے والے دن میں ہم اس موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اور اس وقت تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ